پیاری زمین امریکی مصنفہ پرل ایس بک کے ناول دا گڈ ارتھ کا اردو ترجمہ 10واں حصہ باب 15 چند ہی روز گزرے ہوں گے لیکن وانگ لنگ کو محسوس ہونے لگا کہ وہ کبھی اپنی زمین سے نہ بچھڑا تھا۔ اس کے دل سے پوچھئے تو یہ صحیح بھی تھا۔ اس نے 3 اشرفیوں کے عمدہ دکنی بیج خریدے، گیہوں، چاول اور کپاس کے بیج۔ دولت کے نشے میں وہ ایسے بیج لایا جو پہلے کبھی نہ بوئے تھے۔ باولی کے لیے کنول اور سیلا اور بڑی بڑی لال مولی اور چھوٹی چھوٹی لال سیم۔ 5 اشرفیوں سے اس نے گھر پہنچنے سے پہلے کسی کسان کا بیل کھڑے گھاٹ مول لیا۔ اسے ہل چلاتے دیکھ کر یہ سب ٹھہر گئے، گو کہ انہیں کھیت اور گھر کو فوراً دیکھنے کا شوق تھا، اور اس بیل کو سراہنے لگے۔ اس کی مضبوط گردن اور کاندھوں نے وانگ لنگ کا دل موہ لیا، لیکن کہنے کو اس نے یہ کہا، بیل اچھا تو نہیں ہے، خیر میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے اور مجھے اس کی فوری ضرورت ہے۔ اس صورت میں تم اس کے کیا دام لوگے؟ کسان نے جواب دیا، میں اپنی بیوی کو بیچ دوں گا مگر اسے الگ نہ کروں گا، کیونکہ اس کی عمر فقط 3 سال ہے اور ابھی نرا پاٹھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہل چلانے لگا اور وانگ لنگ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وانگ لنگ نے بھی تہیا کر لیا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن لوں گا اسی بیل کو۔ اس نے اپنے باپ اور بیوی سے پوچھا، یہ بیل کیسا ہے؟ بڑے میاں نے گھور کر جواب دیا، اس کا آختہ بھلی بھانت ہوا ہے۔ اولان نے کہا، عمر 1 سال کم بتلاتا ہے۔ مگر بیل کی کالی آنکھوں، پیلی رنگت اور ہل چلائی کے انداز نے وانگ لنگ کو گرویدہ کر لیا۔ یہ ہو تو کھیتوں کی جتائی بھی ہو سکے اور تیل گھانی بھی چل سکے۔ اس لیے اس نے کسان کی منت کی، اگر یہ بیل مجھے دے دے تو میں اس کی قیمت سے زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ بڑی تو میں کے بعد کسان نے 1.5 قیمت پر بیل کھول دیا۔ اس بیل کو دیکھ کر وانگ لنگ کو اشرفیوں کے جانے کا غم نہ رہا۔ دام دے کر اور بیل کے نتھنے میں رسی ڈال کر ملکیت کے احساس سے شاداں و فرحاں وہ اپنے گھر چلا۔ گھر کے کواڑ اور چھپر کی پرال چوری ہو گئی تھی اور نہ ہل بکھر کا کہیں پتا تھا۔ شہ تیروں اور ننگی دیواروں کے سوا کچھ نہ رہا تھا اور دیواریں بھی برف و باران کی وجہ سے چٹخ گئی تھی۔ ابتدائی صدمے کے بعد وانگ لنگ کو اس کا بھی غم نہ رہا۔ شہر جا کر وہ نیا ہل، نئے بیلچے اور سر پر ڈھکنے کے لیے نئی ٹٹیاں لے آیا تاکہ فصل تک پوال نہ ملنے کی صورت میں انہیں چھت پر ڈال دے۔ شام کو چوکھٹ پر کھڑے ہو کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی تر و تازہ زمین افزائش کے لیے تیار سامنے پڑی ہے۔ بہار کی جوانی کا زمانہ تھا اور باولی میں میڈک ایک سر اور ایک تال میں ٹٹرا رہے تھے۔ ہلکی ہلکی پوروا ہوا بانس کے پیڑوں میں سے گدگدی کر رہی تھی اور شفق کے اجالے میں کھیت کی مینڈ کے پیڑ نظر آ رہے تھے۔ آڑو کے پیڑ گلابی کونپلوں کا بسنتی لباس اوڑھے ہوئے تھے اور بید مجنو کی ٹہنیوں میں نئی پتیاں آ رہی تھیں۔ منتظر و مضطرب زمین سے جھینے بینے کھاسے کی چادر چاندنی کی مانند اٹھی اور پیڑوں پر لٹک گئی تھی۔ دیر تک وانگ لنگ سوچتا رہا کہ کاش کوئی آدمی مجھے نہ ستائے اور میں زمین کو دیکھا کروں۔ وہ گاؤں میں کسی سے ملنے نہ گیا، اور جب وہ پڑوسی جو مرورے ایام کے بعد بچ رہے تھے آئے تو اس نے ان سے سیدھے منہ بات بھی نہ کی۔ تم میں سے کس نے میرے کواڑ چرائے؟ کون میرا ہل لے گیا اور کس نے میری چھت جلائی ہے؟ اس نے بگڑ کر پوچھا۔ سب نے سادگی سے انکار کیا۔ کوئی بولا، یہ تمہارے چچا کے کرتوت ہیں۔ کسی نے کہا، یہ لڑائی اور اکال کے دن ہیں، ہر طرف ڈاکوؤں اور ٹھگوں کا راج ہے، پھر بھلا کون کسی پہ الزام لگا سکتا ہے؟ بھوک کی حالت میں کون چوری نہیں کرتا؟ اتنے میں پڑوسی جنگ اپنے بل سے برآمد ہوا اور بولا، جاڑوں میں ڈاکوؤں کا ایک دل تمہارے گھر میں رہتا تھا اور اس سے تمہارے چچا کے تعلقات برے نہ تھے، لیکن اس زمانے میں حق و ناحق کی تحقیق مشکل ہے اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا۔ یہ آدمی کیا تھا؟ بھوس بھری کھال تھی، ابھی اس کی عمر 45 بھی نہ ہوگی، لیکن بال سفید پڑ گئے تھے اور ہڈیوں کے سوا جسم پر کچھ نہ تھا۔ وانگ لنگ کو اس کا یہ حال زار دیکھ کر بڑا ترس آیا اور بولا، تم نے ہم سے بھی زیادہ مصیبت جھیلی، بھلا یہ تو کہو کہ اس دوران میں کھانے کو کیا ملا؟
پڑوسی نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ملا؟ شہر میں گداگری کرتے ہوئے کتوں کے ساتھ سڑی گلی چیزیں کھائی، مردہ کتے تک کھانے پڑے۔ مرنے سے پہلے میری بیوی نے کسی ایسے گوشت کا شوربہ بنایا جن کے تصور سے میری روح لرزتی ہے۔ جب وہ نقاہت کی وجہ سے مر گئی تو میں نے اپنی بیٹی ایک سپاہی کو دے دی، کیونکہ اسے اپنی آنکھوں کے آگے دم توڑتے دیکھنے کی جرات مجھ میں نہ تھی۔ کچھ دیر چپ رہ کر وہ بولا، کاش میرے پاس تھوڑے سے بیج ہوتے اور میں کھیتی کر سکتا۔ یہ سن کر وانگ لونگ اسے اندر کھینچ لے گیا اور اس کے دامن کو ہر قسم کے بیج سے بھر دیا اور کہا، کل میں تمہارا کھیت اپنے بیل سے جتوا دوں گا۔ جنگ کا دل بھر آیا، وہ رونے لگا۔ وانگ لونگ نے اسے میٹھی سی ڈانٹ پلائی، کیا تم نے سمجھا تھا کہ میں ان مٹھی بھر سیموں کو بھول گیا؟ لیکن جنگ بے کچھ کہے سنے زار و قطار روتا اپنے گھر چلا گیا۔ یہ معلوم کر کے وانگ لونگ کو دلی مسرت ہوئی کہ اس کا چچا گاؤں میں نہیں ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ شہر میں ہے اور کوئی کہتا کہ وہ بال بچوں سمیت بدیس میں ہے۔ بہرکیف اس کا گھر سونا پڑا تھا۔ البتہ وانگ لونگ یہ جان کر سخت برہم ہوا کہ چچا نے اپنی سب بیٹیاں بیچ دیں جن کی شکل و صورت غنیمت تھی۔ ان کے خاصے دام ملے، لیکن سب سے چھوٹی چیچک روح بھی چند پیسوں کے لیے کسی سپاہی کے حوالے کر دی۔ اب وانگ لونگ جی جان سے کاشتکاری میں لگ گیا اور اسے کھانا یا سونا بھی تضیع اوقات معلوم ہونے لگا۔ روٹی اور لہسن کی ڈلی وہ کھیت لے جاتا اور وہیں کھڑے کھڑے کھاتے ہوئے منصوبے گانٹنے لگتا تھا۔ یہاں میں چاول کی کیاریاں لگاؤں گا اور ادھر مٹر بوؤں گا، اور اگر وہ دن کو تھک جاتا تو وہیں پڑھ کر سو رہتا اور اس کا جسم زمین کی قربت سے فرحت حاصل کرتا تھا۔ گھر میں اولان بھی مصروف رہتی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے چھت پر ٹٹیاں لگائی، مٹی کا گارا بنا کر دیواروں کو ٹھیک کیا، تندور دوبارہ بنایا اور فرش کو درست کیا جس میں برسات کے پانی نے سوراخ ڈال دیے تھے۔ ایک روز میاں بیوی دونوں شہر گئے اور پلنگوں کے علاوہ ایک میز، 6 بینچیں اور ایک بڑی سی دیگ خریدی۔ انہوں نے چائے کی ایک لال کیتلی بھی لی جس پر بڑا سا کالا پھول بنا ہوا تھا، اور اسی رنگت کی 6 پیالیاں لی۔ آخر میں انہوں نے دولت کے دیوتا کی تصویر بچلے کمرے میں لٹکانے کے لیے لی اور ایک اگردان اور 2 لال موم بتیاں بھی لیں تاکہ انہیں دیوتا کے آگے روشن کریں۔ ساتھ ہی ساتھ وانگ لونگ کو دھرتی ماتا کے مندر کے دونوں ننھے دیوتاؤں کا خیال آیا۔ گھر لوٹتے وقت اندر جھانک کر وہ دیکھتا ہے کہ ان کی حالت قابل رحم ہے۔ بارش کے پانی نے نقش و نگار دھو ڈالے ہیں اور پھٹے ہوئے کاغذی پیرہن کے اندر سے ان کے خاکی جسم کی برہنگی جھلک آئی ہے۔ اس ہولناک زمانے میں کسی نے ان کی بات بھی نہ پوچھی اور وانگ لونگ نے نیم سختی نیم اطمینان سے ان کے حال زار کو دیکھ کر ایسے لہجے میں گویا کسی قابل سزا لڑکے سے باتیں کر رہا ہو کہا، انسانوں پر آفت ڈھانے والے خداؤں کی یہی سزا ہے۔ تاہم جب گھر از سر نو بس گیا، جتنے شمعدان جھلملائے اور ان کی شمعیں جگمگائیں، جب میز پر پیالیاں اور چائے دان اور کمروں میں پلنگ اور بستر بچھ گئے، جب اس کی خواب گاہ کا سوراخ کاغذ سے بند ہو گیا اور ایک نیا دروازہ اپنی چول پر چرچرانے لگا، تو وانگ لونگ اپنی خوشحالی پر آپ خائف ہوا۔ اولان کو پھر حمل ٹھہرا۔ چوکھٹ پر بچے کتے کے پلوں کی طرح لوٹنے لگے اور دیوار کے سائے میں بڑے میاں پڑے اونگھنے اور مسکرانے لگے۔ اس کے کھیتوں میں دھان کی بالیاں پنے کی سی ہری اور اس سے زیادہ من بھاون تھیں۔ ادھر سیم کی پھلیاں زمین سے سانپ کے پھن کی مانند اجاگر ہوئیں۔ اگر کفایت شعاری کی تو یہ پسماندہ دھان کٹائی تک گھر بھر کے لیے کافی ہوگا۔ نیلے آسمان اور سفید بادلوں کو دیکھ کر اور زمین کو کافی دھوپ پانی مل چکنے پر اسے کہتے ہی بنی، ان دونوں بتوں کے آگے مجھے اگربتی سلگانی چاہیے۔ بہرحال دھرتی پر انہی کا بس چلتا ہے۔ باب 16۔ ایک رات جب وانگ لونگ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تو اس کے سینے میں کوئی سخت سی شے محسوس ہوئی اور اس نے پوچھا، تم نے اپنے جسم میں یہ کیا چھپا رکھا ہے؟ ہاتھ سے ٹٹولا تو یہ ایک چھوٹا سا بٹوا تھا جو سخت ہونے کے باوجود ہاتھ میں پھسلتا تھا۔ پہلے تو اولان نے اسے جھڑک دیا، لیکن جب وہ چھینا جھپٹی پہ اتر آیا تو وہ بولی، لو بھائی دیکھ ہی لو۔ بٹوا جس ڈوری سے گلے میں بندھا ہوا تھا اسے توڑ کر اس کے حوالے کر دیا۔ بٹوا کیا، یہ ایک چیتھڑا سا تھا جسے وانگ لونگ نے پھاڑ ڈالا۔
اچانک اس کے ہاتھ جواہرات سے نہال ہو گئے، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کسی نے خواب میں بھی ایک ساتھ اتنے مختلف اقسام کے جواہرات نہ دیکھے ہوں گے۔ کوئی تو تربوز کی قاش کی طرح سرخ تھا، کوئی گیہوں کی بالی کا سا سنہرا، کوئی بہار کی کونپلوں کی طرح سبز، کوئی جھرنے کے پانی کا سا نرمل۔ وانگلو ان کے نام نہ جانتا تھا، کیونکہ اس نے نہ کبھی ایسے رتن دیکھے تھے نہ ان کے نام سنے تھے، لیکن جب اس نے انہیں ہاتھ میں لیا اور کمرے کی تاریکی میں ان کی جوت پھیلی تو اسے ان کی قیمت کا کچھ اندازہ ہوا۔ وہ کوئی حرکت نہ کر سکا، زبان تک نہ کھول سکا۔ ان کی جوت اور روپ میں کھو سا گیا، اور میاں بیوی اس دولت کو دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ بالآخر اس نے سانس روک کر اس سے پوچھا، کہاں کہاں؟ اولان نے آہستہ سے کان میں کہا، اسی سیٹ کے گھر، یہ ضرور اس کی عزیز جان کا خزانہ ہوگا۔ دیوار کی ایک اینٹ کھسک گئی تھی، اس سے ہو کر میں چپکے سے اندر چلی آئی تاکہ کوئی دیکھ کر حصہ نہ مانگ بیٹھے۔ اینٹیں ہٹاتے ہی مجھے جواہرات کی جوت نظر آئی اور میں نے جھٹ انہیں چھپا لیا۔ وانگلنگ نے اپنی بیوی کے کمال پر ریجھ کر پوچھا، تمہیں معلوم کیوں کر ہوا؟ اس وقت اولان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ نظر آئی جو کبھی اس کی آنکھوں میں نہ آتی تھی، اور جواب دیا، تم سمجھتے ہو کہ میں کبھی کسی مالدار کے گھر نہیں رہی؟ امیروں کا دل ہمیشہ دھک دھک کرتا رہتا ہے۔ ایک قحط کے زمانے میں ڈاکو بڑی حویلی میں گھس آئے تو میں نے دیکھا کہ لونڈی باندیاں حتیٰ کہ بڑی بیگم بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی، اور سب نے اپنے اپنے گہنے ایک خاص جگہ چھپا دیے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے کھسکی ہوئی اینٹ کا بھید معلوم تھا۔ وہ پھر خاموش ہو گئے اور ان پتھروں کی آب و تاب کو گمسم دیکھنے لگے۔ دیر کے بعد وانگلنگ کے اوسان بجا ہوئے تو وہ کہنے لگا، یہ خزانہ ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، اسے بیچ دینا ہوگا اور فی الحال کسی محفوظ جگہ میں گاڑ دینا چاہیے، زمین میں، کیونکہ زمین کے سوا کوئی شے محفوظ نہیں۔ اگر کسی کو کانوں کان بھی خبر ہو گئی تو ہماری جان نہ بچے گی، اور کل ہی کوئی ڈاکو ان جواہروں کو لے کر چل دے گا۔ ہم انہیں فوراً زمین میں دفن کر دیں، ورنہ مجھے رات بھر نیند نہ آئے گی۔ اسی چیتھڑے میں جواہرات کو ڈوری سے باندھ کر اپنے کوٹ میں چھپاتے وقت اچانک اس کی نگاہ اولان کے چہرے پر پڑی۔ وہ پلنگ کی پائتی پر پالتی مارے بیٹھی تھی، اور اس کا چہرہ جو ہمیشہ بے حس رہتا تھا اس وقت کھلے ہوئے دہن اور جھکی ہوئی گردن کے اشارے سے ایک خفتہ خواہش بیان کر رہا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اولان نے زیر لب کہا، کیا تم ان سب کو بیچ دو گے؟ وانگلنگ دنگ رہ گیا، کیوں نہیں؟ اس گھاس پھوس کی جھونپڑی میں ہیرے موتی کا کیا مصرف؟ اولان نے ایسی بے چارگی اور مایوسی سے کہا کہ کاش ان میں سے دو میں رکھ سکتی، کہ وانگلنگ کا دل پسیج گیا، گویا کوئی بچہ مٹھائی یا کھلونے کے لیے مچل رہا ہو۔ حیرت کے مارے وہ چلا اٹھا، بھائی خوب کہی۔ وانگلنگ کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ گئے، موتی؟ اس نے کہا، میں انہیں پہنوں گی نہیں، بس اپنے پاس رکھ چھوڑوں گی۔ آنکھیں جھکا کر وہ بستر سے نکلے ہوئے ایک پھوسڑے کو یوں ایٹھنے لگی گویا اسے کسی جواب کی توقع نہیں۔ اب وانگلنگ کی نگاہ اس باوفا اور سادہ مزاج عورت کے دل کی تہ تک پہنچی، گو وہ اسے سمجھ نہ سکا، جو بغیر کسی عوض کے ہمیشہ باندی گری کرتی آئی تھی، اور جس نے بڑی حویلی میں دوسروں کے بدن پر جواہرات دیکھے تھے لیکن کبھی انہیں چھو بھی نہ سکی ہوگی۔ گویا آپ اپنے کو سناتے ہوئے اولان نے کہا، کبھی کبھی میں نے انہیں ہاتھوں میں لیا تھا۔ معلوم نہیں کس جذبے سے متاثر ہو کر وانگلنگ نے جیب سے بٹوا نکالا اور چپ چاپ بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ان 9 پاروں میں سے اس کی انگلیاں بڑی احتیاط سے ڈھونڈتی رہیں، تا وقت کہ اسے 2 صاف و شفاف موتی نہ مل گئے۔ انہیں لے کر اس نے بٹوا باندھا اور اپنے میاں کے سپرد کر دیا۔ اپنے لبادے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس نے اس میں موتی لپیٹے اور اپنے سینے میں انہیں چھپا لیا تو اسے چین آیا۔ مگر وانگلنگ محو حیرت ہو کر اسے تاکتا رہا اور اس کی سمجھ میں یہ رمز نہ آئی، چنانچہ اب وہ اکثر اسے دیکھتے ہی ٹھٹک جاتا اور دل میں سوچنے لگتا، غالباً اس کی چولی کے اندر اب تک وہ موتی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کبھی اولان کو انہیں نکالتے یا نہارتے نہ دیکھا، اور ان میں پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو ہی ہوئی۔ بقیہ جواہرات کے متعلق وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتا رہا اور آخرکار یہ فیصلہ کیا کہ بڑی حویلی میں چل کر دیکھیں کہ کوئی قطع فروختی رہ گیا ہے کہ نہیں۔
جب وہ حویلی کے پھاٹک پر پہنچا تو دربان نظر نہ آیا، جو اپنے مسے کے بالوں کو اینٹتا ہوا آنے جانے والوں پر روب گانٹھا کرتا تھا۔ پھاٹک بند تھا اور وانگلنگ نے لاکھ آوازیں دیں، لیکن کسی نے خبر نہ لی۔ راہ چلتوں نے پکار کر کہا، اما ہزار سر پیٹو لیکن یہ دروازہ نہیں کھلنے کا۔ ہاں، بڑے نواب کی آنکھ کھل گئی، یا کوئی بچی کچی لونڈی رہ گئی ہو تو دوسری بات ہے۔ بہت دیر بعد پسے آستانہ پاؤں کی دھیمی چاپ سنائی دی، کوئی سہمتا لڑکھڑاتا آ رہا تھا۔ پھر لوہے کی سانکل کھلی، پٹ چرمرائے اور ایک بھرائی ہوئی آواز نے پوچھا، کون ہے؟ حالانکہ وانگلنگ کے تعجب کی حد نہ تھی، تاہم اس نے زور سے کہا، میں ہوں وانگلنگ۔ اسی آواز نے چڑچڑے پن سے کہا، وانگلنگ کس جانور کا نام ہے؟ وانگلنگ ان تیوروں سے سمجھ گیا کہ یہ بڑے نواب ہیں، کیونکہ انداز گفتگو یہی ظاہر کر رہا تھا، لہٰذا اس نے پہلے سے بھی زیادہ عاجزی سے کہا، سرکار میں آپ کو زحمت دینے نہیں آیا، مجھے آپ کے منیم سے معاملہ کی ذرا سی بات کرنی ہے۔ بڑے نواب نے دراڑ ہی سے، جن میں صرف ان کے ہونٹ نظر آتے تھے، کہا، وہ حرام زادہ تو مدت ہوئی منہ کالا کر گیا، کیا یہاں بیٹھا ہے؟ وانگلنگ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کریں۔ بڑے نواب سے کھیت خریدنے کا ذکر کس طرح کیا جائے؟ اس کے لیے کسی دلال کی وساطت ضروری تھی۔ ادھر اس کے سینے پر وہ جواہرات انگاروں کی طرح لوٹ رہے تھے، اور زمین کے حصول سے زیادہ انہیں چلتا کرنے کا فکر تھا۔ زمین دگنی بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ، بیج پڑتے ہی اس میں فصل آنے لگتی ہے۔ بہر صورت وہ ہوانگ گھرانے کی اراضی پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ بڑے حیض و بیس کے بعد اس نے کہا، یہ روپوں کا معاملہ ہے۔ یہ سنتے ہی بڑے نواب نے دروازہ بند کر دیا اور آواز اونچی کر کے پکار اٹھا، یہاں روپوں کا نام نہ لینا۔ وہ اس منیم کو خدا 7 پشتوں تک جہنم کی آگ میں جلائے، سب لے دے کر چلتا بنا، اب ہم کوئی قرض ادا نہیں کر سکتے۔ وانگلو نے جلدی سے کہا، میں قرض کے تقاضے کے لیے نہیں بلکہ روپے ادا کرنے آیا ہوں۔ اب ایک نرالے قسم کی کلکاری کی آواز آئی اور یک بیک دروازے کے اندر سے کسی عورت کا مکھڑا برآمد ہوا۔ بہت عرصے سے ایسی خوشخبری نہ سنی تھی۔ اس نے چمک کر کہا۔ وانگلو نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل مگر چالاک و عیار عورت اس سے ہم کلام ہے۔ اندر آؤ، اس نے پھرتی سے کہا، اور دروازہ اتنا کھول دیا کہ وہ اندر داخل ہو سکے، اور ابھی وہ ہکا بکا دالان گیا ہی تھا کہ عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ بڑے نواب وہاں آنکھیں مچمچاتے اور کھانستے کھنکھاڑتے بھوری ساٹن کے ایک گندے لبادے میں ملبوس کھڑے تھے، اور لبادے میں توشک کی پوستین کے روئیں چپکے ہوئے تھے۔ کبھی یہ لبادہ بڑے ٹھاٹ کا ہوگا، کیونکہ ساٹن چکنی اور بھاری تھی، لیکن اس پر دھبے پڑ گئے تھے، اور اس میں اتنی شکنیں پڑی ہوئی تھیں جس سے گمان ہوتا تھا کہ نواب اسے پہن کر سوتے ہیں۔ وانگلو نے کچھ اچنبھے اور کچھ جھجک سے ان حضرت کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ ساری زندگی حویلی والوں کی ہیبت میں گزار چکا تھا۔ یقین نہ آتا تھا کہ جن بڑے نواب کا اتنا چرچا سنا کرتے تھے، وہ یہی بڈھا پھونس ہے، جو اس کے باپ سے بھی کم روبدار ہے، کیونکہ بڑے میاں کم از کم صاف ستھرے اور ہنسمکھ تو تھے، مگر بڑے نواب کی ساری چربی پگھل گئی تھی، کھال لٹک آئی تھی، نہ جسم صاف تھا نہ داڑھی، اور پیلے ہاتھ حرکت کرتے ہی خود بخود کانپنے لگتے تھے۔ لیکن عورت چاق و چوبند تھی، چہرے پر تیزی و تندی کے آثار کے باوجود نمک تھا، اور اس کی کمانی دار ناک، چمکدار سیاہ آنکھوں، ہڈیوں سے چپکی ہوئی پیلی کھال اور سرخ و سخت لب و رخسار کے مجموعی حسن پر کسی شاہین کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں میں ایسی چمک تھی کہ سیاہ آئینے کا دھوکہ ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو یہ بھید کھول دیتی تھی کہ وہ کوئی نواب زادی نہیں بلکہ ایک چرب زبان باندی ہے۔ ان دونوں کے سوا حویلی میں جہاں کبھی خادموں کی ریل پیل رہا کرتی تھی، کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ عورت نے جلدی سے کہا، نکالو روپیہ، لیکن وانگلنگ ہچر مچر کرتا رہا۔ بڑے نواب کے آگے زبان کھولنے کی جرت اسے نہ ہوئی۔ عورت فوراً یہ بات بھانپ گئی، اور سچ تو یہ ہے کہ منہ سے بات نکلنے کے پہلے وہ تاڑ جاتی تھی، اسی لیے اس نے بڈھے کو ڈانٹ کر کہا، تم منہ کالا بھی کرو۔ بے کچھ کہے سنے بڑے نواب کھانستے اور چپل چٹکھاتے دم دبا کر بھاگے۔ وانگلنگ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس عورت سے کیا کہے یا کیا کرے۔ ہر طرف ایسا سناٹا تھا کہ اسے وحشت ہونے لگی۔ اس نے دوسرے آنگن میں جھانک کر دیکھا تو وہاں بھی کوئی چڑیا کا بچہ نہ تھا۔ ہر طرف کوڑا کرکٹ،
سوکھی پتیاں اور مرجھائے ہوئے پھول بکھرے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مدت سے یہاں کسی نے جھاڑو بھی نہیں دی ہے۔ عورت نے کڑک کر کہا، ابے الو، بولتا کیوں نہیں؟ اور اس کی یہ ڈانٹ ایسی غیر متوقع تھی کہ وانگ لونگ اچھل پڑا۔ تم کیا معاملہ کرنے آئے ہو؟ اگر گرہ میں دام ہے تو مجھے دکھلاؤ۔ وانگ لونگ نے سنبھل کر کہا، میں نے یہ کب کہا کہ میرے پاس روپے ہیں؟ میں تو صرف معاملہ کرنے آیا ہوں۔ عورت نے جواب دیا، معاملہ روپے بغیر نہیں ہو سکتا، یا تو روپیہ دیا جائے یا لیا جائے، مگر اس گھر میں دینے کے لیے روپیہ نہیں۔ اب وانگ لونگ نے پینترا بدل کر نرمی سے کہا، معاملہ کسی عورت سے کیسے پٹ سکتا ہے؟ ہنوز وہ حالات نہ سمجھ سکا تھا اور اپنے گرد و پیش کو مشتبہ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عورت بگڑ کر بولی، کیوں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور کیا تمہارے کان بہرے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں سنا کہ یہاں کوئی دوسرا مرد نہیں؟ وانگ لونگ کو اعتبار نہ آیا، اس نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ عورت چیخ پڑی، بڑے نواب اور میرے سوا اس حویلی میں کوئی انسان نہیں۔ وانگ لونگ پر گویا بجلی سی گری اور وہ ان الفاظ کا مطلب نہ سمجھ سکا، باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ بڑی بیگم کو مرے مدت ہوئی، کیا تم نے شہر میں نہیں سنا کہ ڈاکو حویلی میں گھس آئے اور جتنا مال اور جتنی باندیاں لے جا سکے اٹھا لے گئے؟ بڑے نواب کو انہوں نے چھت سے باندھ کر درے لگائے اور بیگم کے منہ میں رومال ٹھونس کر انہیں کرسی سے باندھ دیا، اور سب تو بھاگ گئے لیکن میں وہیں ڈٹی رہی۔ میں ایک بولی کے اندر ڈبکی لگا کر بیٹھ رہی۔ جب باہر نکلی تو ڈاکو جا چکے تھے اور بیگم کرسی پر دہشت کے مارے مری پڑی تھی۔ ان کے جسم میں افیون نے گھن لگا دیا تھا، اس وجہ سے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ وانگ لونگ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، نوکر، چاکر اور دربان؟ عورت نے لاپرواہی سے کہا، ارے یہ تو بہت پہلے چلے گئے تھے، جو چل سکتے تھے وہ کبھی کے جا چکے تھے، کیونکہ عین سرما میں نہ دام رہے تھے نہ روٹیاں۔ اب وہ دھیمی آواز میں بولی، یہ حقیقت ہے کہ ڈاکوؤں میں بہتیرے گھر کے نوکر تھے۔ میں نے اس نمک حرام دربان کو ان کی رہبری کرتے دیکھا کہ بڑے نواب کے آگے اس نے اپنا منہ پھیر لیا، لیکن میں اس کے مسے کے بالوں کو پہچان گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی نوکر تھے، ورنہ انہیں ان خفیہ مقامات کا حال کیسے معلوم ہو جاتا جن میں جواہرات اور خزانے چھپے ہوئے تھے؟ مجھے تو اس موئے منیم کا ہاتھ نظر آیا، کیونکہ حالانکہ بدنامی کے ڈر سے وہ کھلم کھلا اس ڈاکے میں حصہ نہ لے سکتا تھا، اور پھر وہ اس گھرانے سے دور کا تعلق بھی رکھتا تھا۔ عورت خاموش ہو گئی اور دور دالان میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی، یہ کوئی عجیب بات نہ تھی۔ بڑے نواب بلکہ ان کے باپ کے زمانے میں اس خاندان کا انحطاط شروع ہو چکا تھا۔ اسی زمانے سے ان لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ جائیداد کی دیکھ ریکھ خود نہیں کرتے اور روپیہ پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ اس دوران میں وہ زمین کا خون چوستے رہے اور رفتہ رفتہ زمین ان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی۔ وانگ لونگ کے لیے ان سب باتوں پر یقین کرنا اب بھی مشکل تھا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے پوچھا، اور صاحبزادوں کا کیا حشر ہوا؟ عورت نے لاپرواہی سے کہا، جہاں قسمت لے گئی چلے گئے۔ وہ تو خیر ہوئی کہ اس افتاد سے پہلے دونوں لڑکیوں کا بیاہ ہو چکا تھا۔ جب بڑے صاحبزادے کو اس مصیبت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے باپ کو لیوا لے جانے کے لیے سواری بھیجی، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ حویلی میں کسی نہ کسی کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ ایک عورت ذات اکیلی کیسے رہ سکتی ہے۔ اپنے سرخ ہونٹوں کو پاک دامنوں کی طرح کاٹ کر اور اپنی شوخ آنکھوں کو جھکا کر وہ دم بھر چپ رہی اور بولی، اپنے مالک کی میں ایک ہی وفادار باندی ہوں اور میں نے اب تک کسی دوسرے گھر کا منہ نہیں دیکھا۔ غور سے اسے دیکھ کر وانگ لونگ نے منہ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بوڑھے کی لاش سے یہ جونک چپکی ہوئی ہے اور اس کی بچی کھچی طاقت کو سلب کرنے کی فکر میں ہے، اس لیے اس نے حقارت سے کہا، مگر میں تم جیسی باندی سے کیا معاملہ کروں؟ عورت نے گلا پھاڑ کر کہا، میں جو کہوں گی بڈھا وہی کرے گا۔ یہ جواب سن کر وانگ لونگ کی نگاہ کھیتوں پہ گئی اور اس نے سوچا کہ میں نے انہیں نہ خریدا تو اس عورت کے ذریعے دوسرے انہیں ہتھیا لیں گے۔ بادل ناخواستہ اس نے پوچھا، اب کتنی زمین بچ رہی ہے؟ عورت فوراً اس کا مقصد سمجھ گئی اور بولی، اگر تم زمین خریدنے آئے ہو تو اس کی کچھ کمی نہیں۔ پچھم کی جانب 100 ایکڑ اور دکن کی سمت 200 ایکڑ بیچنے کو ہے۔ یہ سب زمین ایک جگہ نہیں، تاہم ہر کھیت بڑا ہے، تم چاہو تو سب خرید لو۔ جواب اتنا بے ساختہ تھا کہ وانگ لونگ کو یقین ہو گیا کہ اس عورت کو بڈھے کی آخری لنگوٹی تک کا پتہ ہے۔ اس کے باوجود اسے اعتبار نہ آتا تھا۔
اس سے معاملہ کرنے کو جی نہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے اعتراض کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بیٹوں کی رضامندی کے بغیر بڑے میاں خاندان کی ساری جائیداد ٹکے لگا دیں گے؟ عورت نے جھٹ سے یہ بات بنائی، لڑکوں نے کہہ رکھا ہے کہ موقع ملتے ہی ان زمینوں کو ٹھکانے لگائیں، اس علاقے میں کوئی لڑکا نہیں رہنا چاہتا، اور پھر ہر طرف چور ڈاکو منڈلا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں نہ رہیں گے، جائیداد بیچ کر روپے آپس میں بانٹ لیں گے۔ وانگلوں کو اب بھی اعتبار نہ آیا، لیکن میں دام کسے دوں؟ عورت نے چکنی چپڑی آواز میں کہا، بڑے نواب کو، اور کسے؟ لیکن وانگلنگ جانتا تھا کہ بڈھے کی مٹھی اس کے ہاتھ میں کھلتی ہے، چنانچہ اس نے بات بڑھانا بیکار سمجھا اور یہ کہتے ہوئے الٹے پاؤں لوٹ آیا کہ کسی روز کبھی اور۔ دروازے تک وہ عورت اس کا پیچھا کرتی آئی اور برابر چلاتی رہی، کل اسی وقت یا آج ہی شام کو، سب اوقات برابر ہیں۔ جواب میں اس نے کچھ نہ کہا اور سخت پس و پیش کے عالم میں ان سب باتوں پر غور کرنے لگا۔ چائے خانے میں جا کر اس نے چائے منگوائی، اور جب ایک لونڈا پیالی سامنے رکھ کر اور بدتمیزی سے ایکنی بجا کر چلا گیا تو وانگلنگ خیال کی دنیا میں کھو گیا، اور وہ جتنا سوچتا اتنا ہی اسے افسوس ہوتا کہ یہ نامور اور مالدار گھرانہ جو پشتہا پشت سے اس شہر کی رونق کو چار چاند لگاتا تھا، آج یوں منتشر اور ذلیل و خوار ہو گیا ہے۔ اس نے دکھ سے پسیج کر کہا، زمین چھوڑنے کے سبب سے وہ اس حال کو پہنچے۔ اسے فوراً اپنے دونوں بیٹوں کا خیال آیا جو بہار کے نونہال پودوں کی طرح پروان چڑھ رہے تھے، اور اس نے اسی وقت تہیہ کر لیا کہ اب انہیں کھیل کود میں وقت ضائع نہ کرنے دے گا، بلکہ ان سے کھیت میں کام کرائے گا تاکہ ابھی سے ان کے گوشت و پوست میں مٹی کی بوباس بس جائے اور ان کے ہاتھ ہل سے آشنا ہو جائیں۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو وہ جواہرات اس کے جسم پر انگاروں کی طرح دہک رہے تھے اور اس کی سراسیمگی کی انتہا نہ تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کی جوت گدڑی سے باہر نہ نکل پڑے اور کوئی چلا کر کہہ دے، دیکھو یہ بھیک منگا راجاؤں کا خزانہ لیے جا رہا ہے۔ تب تک سکون اس پر حرام تھا جب تک یہ پتھر زمین کی صورت میں نہ تبدیل ہو جائیں، اور جیسے ہی دکاندار کو فرصت کا ایک لمحہ میسر آیا، وانگلنگ نے اسے آواز دی، بھائی آؤ یہاں بیٹھ کر چائے پیو اور شہر کی خبر سناؤ، میں سال بھر بعد یہاں آیا ہوں۔ دکاندار ہمیشہ اس قسم کی گپ شپ کے لیے تیار رہتا تھا، خصوصاً اس وقت جب دوسروں کے دام پر اپنی چائے پینے کو ملے۔ وہ فوراً وانگلنگ کی میز پر بیٹھ گیا، اس کا منہ نیولے کا سا اور بائیں آنکھ ٹیڑھی بینگی تھی، اس کے کپڑے ٹاٹکے سے تھے اور شلوکے اور پجامے کا سرا تیل سے لتھرا ہوا تھا، کیونکہ یہ حضرت چائے کے علاوہ کھانا بھی پکاتے تھے اور اس دوران میں برابر یہ آواز لگایا کرتے تھے، مثل مشہور ہے کہ اچھے باورچی کے کپڑے صاف نہیں رہتے، چنانچہ وہ اپنی غلاظت کو قطعاً برمحل اور ازبس ضروری تصور کرتا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے کہا، بھوکوں کا حال نہ پوچھو تو سب سے دلچسپ خبر ہوانگ کی حویلی کی لوٹ کی ہے۔ وانگلنگ اسی کا منتظر تھا، چنانچہ دکاندار مزے لے لے کر اسے سنانے لگا کہ باقی ماندہ غلام کس طرح واویلا مچا رہے تھے اور ڈاکو انہیں زبردستی پکڑ کر لے گئے اور خادمائیں زنابل جبر کی شکار ہوئیں، کچھ تو کھدیڑ دی گئیں، کچھ مال غنیمت قرار پائیں۔ اس واقعہ کے بعد گھر میں سناٹا ہو گیا، بڈھے نواب اور کوئل نامی باندی کے سوا کوئی نہیں۔ یہ باندی برسوں سے ان کی منظور نظر ہے اور اس کی عیاری کے آگے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ وانگلنگ کان لگا کر یہ باتیں سن رہا تھا، تو کیا دراصل اس عورت کا طوطی بولتا ہے؟ دکاندار نے بتلایا، ابھی تو اسی کا سکہ چلتا ہے، جو بھی ہاتھ لگتا ہے وہ بے ڈکار لیے ہضم کر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ صاحبزادے پردیس سے کبھی لوٹ آئیں، پھر اس مکار کے وفاداری کے جھوٹے وعدے کام نہ آئیں گے اور وہ کھڑی کھڑی نکال دی جائے گی، لیکن اس نے اتنا بٹور لیا ہے کہ 100 سال گھر بیٹھے کھا سکتی ہے۔ اب وانگلنگ نے سخت تردد سے پوچھا، ان کی زمین کا کیا حشر ہوگا؟ دکاندار کی سمجھ میں نہ آیا، زمین؟ اس کے نزدیک زمین کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اچھا تم زمین کی بات پوچھ رہے ہو، اس نے لاپرواہی سے کہا اور کسی نئے گاہک کی تواضع کے لیے اٹھ کر جاتے ہوئے بولا، سنا ہے خاندانی قبرستان کے علاوہ ان کی ساری زمین بک جائے گی۔ اپنے مطلب کی بات سن کر وانگلنگ بھی اٹھا اور دوبارہ حویلی کے پھاٹک پر جا کر دستک دی۔ جب عورت کھولنے کے لیے آئی تو اس نے باہر کھڑے کھڑے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا بڑے نواب راضی نامہ پر اپنی مہر لگا دیں گے؟
عورت نے فرط مسرت سے اچھل کر جواب دیا، اپنی قسم وہ مہر لگا دیں گے۔ وانگ لونگ نے صفائی سے پوچھا، تم زمین کے عوض چاندی لوگی یا سونا یا جواہرات؟ جواب دیتے وقت عورت